ہستی ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ تھینک یو کہ آپ نے مجھے اتنے امپورٹنٹ موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ جب ہم اسلامی تاریخ اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نبی کے بعد کچھ شخصیت اگر نظر آتی ہیں تو وہ مولا علی ہے۔ دوسری بات، ابھی سر نے بات کی بہت اچھی ایمان ابی طالب کے حوالے سے۔ جس ذخیرہ حدیث میں اس حوالے سے کوئی کلیئر جواب نہ ہو تو پھر اس ذخیرہ حدیث کا فائدہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ جس آدمی نے زندگی بھر نبی کی اعانت کی ہے، ہمیشہ نبی کے فرنٹ مین کے طور پہ کھڑے رہے، مطلب اس کے ایمان پہ اگر کسی کو شک و شبہ ہو رہا ہے تو پھر وہ ذخیرہ جہاں سے ہم چیزیں استنباط کرتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، وہ سب شک و شبہات میں پڑ جائے گا۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں اسی ذخیرہ حدیث میں، جب مولا علی سے متصل کتنی احادیثیں ہیں، کتنی احادیث لی گئی ہیں، جس آدمی نے اور جس کا اوڑھنا بچھوڑنا اٹھنا بیٹھنا نبی کے ساتھ ہے، نبی کی ذاتی۔ میں اپنے والد صاحب کے بارے میں سب سے زیادہ کون بتا سکتا ہے؟ گواہی کون دے سکتا ہے؟ میں ہی دے سکتا ہوں نا، اور کون دے گا؟ نبی کے بارے میں سب سے زیادہ گواہی کون دے گا؟ سب سے زیادہ احادیث میں نبی کے بارے میں کس کی مانوں گا؟ مولا علی کی مانوں گا۔ جس کلیکشن آف احادیث میں مولا علی کی احادیث، مولا علی کے فرامین شامل نہیں ہیں تو پھر آئی تھنک تھوڑی بڑی کریڈیبلٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ پھر جب مولا علی کی بات کریں گے، اسٹارٹ ذیل شیرہ دعوت جسے ذکر کیا، اس کے بعد سے آپ پورا اٹھائیں، پورا ہر جگہ اٹھائیں، ہر غزوے کا ہیرو کون ہے؟ غزوہ بدر کا ہیرو کون ہے؟ غزوہ احد کا ہیرو کون ہے؟ جب سب کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، قرآن کی واضح آیت موجود ہے، کون تھے نبی کے ساتھ؟ کون تھا؟ غزوہ خندق دیکھیں، کس نے لبیک کا نبی کے بعد میں 3 بار، جب سب خاموش تھے۔ مطلب آپ اس سے آگے جائیں، پھر غزوہ تبوک کے موقع پہ تو چلو نبی نے ان کو اپنا جانشین بنایا ہے نا۔ پھر آپ یہ دیکھیں غزوہ حنین، کہاں جہاں بھی آپ دیکھیں جو بھی غزوہ ہوئی ہے، نبی کا ہیرو کون ہے؟ کسی اور کے بارے میں کوئی روایت ہی اس طرح نہیں ملتی ہے، بھلے آپ جتنی بھی روایتیں جو ہیں لکھنے والے لکھ جائیں، تو آپ ان کے جتنے بھی جو ان کے کمالات ہیں، آپ جتنا بھی ان سے کریڈٹ چھیننا چاہیں گے وہ آپ نہیں چھین سکتے۔ پھر نہج البلاغہ کے بارے میں بات کریں، قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ذہن انسانی کو متاثر کر سکتی ہے کامل حد تک، وہ میرے خیال میں نہج البلاغہ ہے۔ میرے خیال میں ہمارے شیعہ مکتبہ فکر کے جو بھائی ہیں، انہوں نے بھی نہج البلاغہ کا اس طرح مطالعہ نہیں کیا ہوا ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو ہمارے اہل سنت کے بھائی مولا علی کے بارے میں بغض کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پریکٹسز دیکھ کے ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید مولا علی نے شاید اس طرح کی پریکٹسز پریچ کی تھیں، جبکہ جب ہم نہج البلاغہ مطالعہ کرتے تو وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ان جیسا موحد تو کوئی تھا ہی نہیں، توحید پرست کوئی تھا ہی نہیں۔ تو نہج البلاغہ بالکل ایک الگ مولا علی کی پکچر کھینچتی ہے۔ اور اگر آپ ایک نو مسلم ہو، کوئی انٹلیکچوئل، کوئی فلاسفر نو مسلم ہو، اس سے آپ بولیں کہ بھئی وہ قرآن کا مطالعہ کرے، نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے، اور صحاح ستہ کا مطالعہ کرے، اور بھی کتابوں کا کتب کا مطالعہ کرے، اس کو خود سمجھ میں آ جائے گا ویئر دا وزڈم لائز، کہاں ہے وزڈم، کہاں ہے حقانیت، کون ہے جو دماغ کو دل کو منور کر رہی ہے بات، کون ہے جو ریشنلٹی کی بنیاد پہ ایکسپلین ہو رہی ہے۔ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے اذہان خود گواہی دیں گے اس بات کی کہ نہیں، یا یہ ایک عام آدمی نہیں ہو سکتا یہ کلام۔ اور جب ان کے فرامین، ان کے خطبات کا مجموعہ، وہ نہج البلاغہ ہمارے اہل سنت کی کتب اس سے خالی ہیں، آ رہی ہیں، تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہم اس طرح نہ مطالعہ کر پاتے ہیں، نہ ہمارے بچوں کو پتہ ہوتا ہے، نہ ہم ان چیزوں کو انکارپوریٹ کر پاتے ہیں۔ جس طرح کا موحد کی پکچر ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے، اور جب نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں تو وہ اس کا ایپیٹمی نظر آتا ہے، چلتا پھرتا قرآن، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک مومن کیا ہوتا ہے، چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے نا، اس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن۔ مولا علی کو تو چھوڑیں، مولا ایمان ابی طالب، وہ بھی چلتا پھرتا قرآن۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کیا ہے دین کے لیے، وہ نہ ہوتے تو نبی کیسے کر سکتے تھے سب کچھ؟ تو وہ تو چلتا پھرتا قرآن، وہ خود سراپا قرآن تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خانوادے کے لیے تو بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ نے ان کو چوزن ونس میں رکھا۔ اور قرآن تو آپ کو پتہ ہے کتنی آیتیں، 300 سے زیادہ قرآن کی آیات ہیں جو کہ مولا علی کی شان میں ہیں، احادیث ہیں۔ میں تو صرف سمپل سی بات بولوں گا کہ جو چیز آپ جہاں سے بھی اٹھائیں گے اسلامی تاریخ کے اوراق، مولا علی کے علاوہ کوئی شخصیت نظر ہی نہیں آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی جیسا، اور میں جس چیز کی کمی اور تشنگی محسوس کرتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ نہج البلاغہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، نہ شیعوں کی زندگیوں میں ہے، نہ اہل سنت کی زندگیوں میں، اور وہ ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ گھر میں رکھا ہونے ایک الگ چیز ہے، آپ کو جو بھی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، آسان ترجمہ آپ سنیں،
آڈیو بک سنیں، آپ لیکچر، آپ وہ ترجمہ پڑھیں، آپ کچھ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا علی ہم سے کیا کہنا چاہتے تھے، ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن کرتے تھے. نہج البلاغہ کس بارے میں ہے؟ صرف توحید کے بارے میں ہے یا منافقین سے ان کا وہ استفسار ہے کہ بھئی تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، اسی بارے میں؟ تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نہج البلاغہ کو اس طریقے سے اپنے اوپر رکھیں. جزاک اللہ. قبلہ میں آپ کی طرف آنا ہوں. امیر المومنین نے ہجرت سے پہلے جو خدمات انجام دی اور